جب حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے، سب سے پہلے آپ جہاں پر بیٹھے تھے، آپ نے اپنا خیمہ لگایا تھا، آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں پر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ اونٹ بیٹھانے کے لیے سپاہی آئے اور کہا یہاں پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، تم یہاں پر بیٹھ گئے، یہ گستاخی راجہ کی شان میں، یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے۔ سپاہیوں نے کہا، حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اونٹ بیٹھیں گے تو اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آپ نے بہت بار یہ واقعہ سنا ہوگا۔ پھر سارے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اونٹ کو اٹھا دیا جائے، لیکن اونٹ اٹھے نہیں۔ پھر سمجھ گئی یہ کوئی عام فقیر نہیں ہے، یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ پھر آپ پر پانی بند کیا گیا۔ انا ساگر ایک تالاب تھا، اس کے اندر سے پانی ہر کوئی پیتا تھا، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز اور ان کے جو ساتھ میں تھے ان کو نہیں پینے دیا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ پیا نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ جاؤ انا ساگر سے کہنا تمہیں ہندوستان کا راجہ بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ پیا نے فرمایا یہ گیا اور اس نے ایسے ہی کہا کہ تمہیں مرشد حضور خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ پانی پورا اتنے چھوٹے پیالے میں آ گیا۔ ہر طریقے سے حضرت خواجہ پیا پر ظلم کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو ستانے کی کوشش کی گئی، لیکن میرے خواجہ غریب نواز کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ اس کے پاس فوج تھی، اس کے پاس سپاہی تھے، سب کچھ تھا۔ حضرت خواجہ پیا کے پاس کچھ نہیں، بس کیا تھا؟ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلا، لب پہ جاری اللہ ہی اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں۔ جب راجہ پرتھوی راج چوہان ہر طریقے سے مایوس ہو گیا کہ اب ان کو کس طرح ہم اپنی بات منوائیں، پھر اس نے ایک ترکیب نکالی کہ مسلمان جو ہوتے ہیں معاذ اللہ وہ لڑکیوں کی، عورتوں کے بہت دیوانے ہوتے ہیں۔ ساری خوبصورت عورتیں بلائی گئی اور سب سے کہا گیا کہ اگر جس نے بھی خواجہ پیا کا ایمان چھین لیا اس کو اتنا دیا جائے گا کہ نسلیں کھائیں گی لیکن ختم نہیں ہوگا۔ لیکن کیا جانتے تھے کس کا ایمان لوٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ ارے وہ جو ایمان پھیلانے کے لیے آیا، وہ جو اسلام پھیلانے کے لیے آیا، اس کا ایمان کیسے کوئی لوٹ سکتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، سچا مسلمان مرد ہو سکتا ہے لیکن اپنے ایمان سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتا ہے۔ ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، پھر وہ تو ولی ہیں، پھر کیسے ولی ہیں کہ ہندوستان کے راجہ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کوشش کی گئی، ساری عورتیں آئیں حضرت خواجہ پیا کے پاس میں۔ حضرت خواجہ پیا انا ساگر کے کنارے بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک نظر بھی ان عورتوں کی طرف نہ دیکھا، ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ عورتیں کہتی جا رہی تھی ایک نظر دیکھو تو صحیح، لیکن حضرت خواجہ پیا نے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت خواجہ پیا قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے، ایک نظر بھی خواجہ پیا نے نہیں دیکھا، ایک نظر۔ یہ عورتیں کہنے لگ گئیں کہ ہمارا تو کچھ جادو ان پہ نہیں چل رہا ہے، لیکن یہ جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں وہ کتاب کا سننا ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ جب پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچے نا تو بادشاہ خوش تھا کہ کوئی نہ کوئی ایمان کو ضرور لوٹ کر آیا ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کون ہے جو کامیاب ہو گیا؟ کہا یہ نہ کہو کون کامیاب ہو گیا، یہ کہو کہ کون کون بچ کے چلا آیا۔ ہم تو اس کے اوپر اپنا جادو نہیں چلا سکے، لیکن اس کا جادو اگر ہم اور رکتے تو ہم پر چل جاتا۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا، بہت مایوس ہو گیا۔ پھر اس کی بیٹی دیکھ رہی تھی، باپ کی پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بیٹی نے کہا کوئی اس مشن میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن میں ضرور کامیاب ہوں گی، کیونکہ مجھے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، میرے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، میں ضرور کامیاب ہوں۔ اب اس لڑکی نے باریک لباس پہنا اور ایک پانی میں ڈبکی لگائی اور حضرت خواجہ پیا کے پاس چلی گئی، جس کو دیکھنے کے لیے سارے لوگ ترستے تھے۔ اب یہ خود چلی گئی۔ حضرت خواجہ پیا کے پاس جب پہنچی، حضرت خواجہ پیا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
قرآن کی تلاوت حضرت خواجہ گرین نماز فرما رہے ہیں. یہ لڑکی بار بار کہتی ایک نظر دیکھو تو صحیح، لیکن میرے خواجہ پیا قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے. پھر کہتی کہ ایک نظر دیکھ تو لو. خواجہ پیا نہیں دیکھتے، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے. یہ ہوتے اللہ والے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ لڑکی بے چین ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا تو جائے، ایک مرتبہ دیکھ تو لو، لیکن میرے خواجہ پیا نے ایک نظر بھی نہ دیکھا. یہ لڑکی کہہ رہی تھی ایسی کون سی چیز ہے کہ آج حسن تمہارے سامنے خود آیا ہے اور تم ایک نظر بھی نہیں دیکھ رہے. تو حضرت خواجہ پیا گویا عالم تصور میں جواب دے رہے تھے، جن نگاہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہو وہ نگاہیں پھر کسی اور کو نہیں دیکھا کرتی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. حضرت خواجہ پیا کہہ رہے تھے کہ میں حضور کو دیکھ چکا، مجھے کسی کے حسن کی دیکھنے کی ضرورت نہیں. کن کا حسن؟ ان کا جن کے لیے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. کوئی ہے ہی نہیں میرے حضور کے جیسا. تو جن نگاہوں میں حضور کا چہرہ ہو پھر وہ کسی اور کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. میرے خواجہ پیا قرآن کی تلاوت کرتے چلے جا رہے. اب اس لڑکی کے دل میں ایمان کی روشنی جلنے لگ گئی، ایمان کی شمع روشن ہوئی. اب یہ لڑکی حضرت خواجہ پیا کی طرف مائل ہوتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. سوچنے لگ گئی کہ جب ان کے ایمان کا یہ عالم ہے پھر جن کا انہوں نے کلمہ پڑھا ہے ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا. حضرت خواجہ پیا سے تھوڑی دیر کے بعد میں وہ لڑکی کہتی ہے اے خواجہ پیا اب برداشت نہیں ہوتا ہے، اب اسی نبی کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو جس نبی کا کلمہ تم پڑھتی ہو. خواجہ پیا نے کہا ٹھیک ہے پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں گویا خواجہ پیا کہہ رہے تھے دنیا کے حسن کے چکر میں تم آج اپنی زندگانیوں کو برباد کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے تمہیں محض عبادت کے لیے پیدا کیا. ایک بار حضور کی طرف آؤ تو پھر کہو گے نہ اتراؤ زیادہ حسن پر، اے چاند تارو تم رخ انور کے آگے مسکرانا بھول جاؤ گے. حضور کے ہو تو صحیح، ہم آج حضور کے نہیں ہیں.